بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سلمان عابد. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی نقطہ چیف الیکشنر کمشنر کے پاس آ کر رک گیا ہے اور انہوں نے عملی طور پر چیف الیکشنر کمشنر کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ چیف الیکشنر کمشنر کو ٹارگٹ کر کے پی ٹی آئی اپنی پوری کیمپین اس وقت ڈیولپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور ممنوعہ فنڈنگ کا کیس جو سامنے آیا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد اب پی ٹی آئی کافی اگریسو ہے چیف الیکشنر کمشنر کے خلاف، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس کی نگرانی میں ہمیں عام انتخابات بھی قبول نہیں ہیں. اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں سے چیف الیکشنر کمشنر کے خلاف متفقہ قرارداد بھی سامنے آ گئی ہے اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. اور خیال یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی اسمبلیوں سے بھی قرارداد پیش کروائی جائے گی، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان اسمبلی سے بھی قرارداد پیش ہو جائے، اور سندھ اسمبلی کے اندر بھی قرارداد پیش کی جائے، اگرچہ وہ اس کے منظور ہونے کے امکانات کم ہیں کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، لیکن ٹارگٹ کیا گیا. اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک جوڈیشل ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جائے، اور وہ بھیجا بھی گیا، لیکن کچھ ٹیکنیکی نکات کی وجہ سے وہ واپس لیا گیا، اور کہا جا رہا ہے فواد چودھری کے بقول اگلے 1-2 دنوں میں یہ دوبارہ داخل کروایا جائے گا. اس میں ممنوعہ فنڈنگ کا جو مقدمہ آیا ہے اس سے جڑے بھی کچھ مقدمات وہاں پیش کیے جا رہے ہیں. اور جو بنیادی مقدمہ پی ٹی آئی نے ڈیولپ کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، وہ یہ کہ یہ کچھ سالوں سے ایک ون سائیڈڈ گیم کھیل رہے ہیں، اور پی ایم ایل این کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. اور پی ٹی آئی نے بہت سے فیصلے بتائے ہیں کہ 8 کے قریب وہ فیصلے ہیں جو الیکشن کمیشن نے دیے، اور عدالتوں سے جا کر ان کو ریلیف ملا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ای وی ایم ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا جو حق ہے، اس کو بھی جس طرح سے پس پش ڈالا گیا ہے، اس کی بڑی وجہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا اور چیف الیکشن کمشنر کے ایجنڈے کے درمیان ایک نیکسس تھا. پھر ساتھ بائی الیکشن کے اندر انتخابی دھاندلیوں کے معاملات سامنے آئے، اور ہر سطح پہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آ رہا ہے. اس سے یہ ون سائیڈڈ گیم لگتی ہے ان کے بقول. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کے اندر بھی جو معاملہ پیش کیا گیا ہے، اس میں سے بیشتر پاکستانی جن کو الیکشن کمیشن نے اپنے ممنوعہ فنڈنگ مقدمے میں پاکستانی شہری تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور ان پر الزام لگایا کہ یہ غیر ملکی کمپنیوں سے اور غیر ملکی افراد سے پیسے آئے ہیں، ان میں سے 8 سے 9 افراد کے ویڈیو میسیجز یعنی ویڈیو بیانات آ گئے ہیں جس میں وہ تردید کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اپنا پاسپورٹ دکھا رہے ہیں، ہم نے فنڈنگ کی ہے براہ راست پی ٹی آئی کو، اور ہمیں جو ہے باقاعدہ غیر پاکستانی ہونے کا تانا دے کر الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اور ان میں سے کچھ لوگوں نے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں کے خلاف ایک درخواست بھی کورٹ میں جمع کرا دی ہے. یعنی الیکشن کمیشن کا مجموعی کردار جو ہے اس پہ بہت سے سوالات ہیں، اور الیکشن ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اور مستقبل کے الیکشن کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا، وہ خود سے شاید استعفیٰ نہ دیں، کوئی نرم مداخلت سامنے آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی وہ دیکھنی ہوگی. بہرحال پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ہم ان کی نگرانی میں عام انتخابات قبول نہیں کریں گے، اور ان کے بقول یہ چیف الیکشن کمشنر سمیت 4 صوبائی الیکشن کمشنر تبدیل ہونے چاہیے، اور یہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے ملی بھگت کا یہ فورم ہے، اس کو تبدیل کیے بغیر پاکستان میں شفاف الیکشن نہیں ہوگا. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی عام انتخابات ہوئے نہیں ہیں، اس سے پہلے ہی عام انتخابات کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شفاف انتخاب کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مرضی اپنی من پسند کے چہیتوں کو لانے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اگرچہ چیف الیکشن کمشنر ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہیں، لیکن جو ان کے عملی اقدامات ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ دال میں تو کالا ہے نا. جس عجلت میں فیصلے آ رہے ہیں، جس انداز کے فیصلے آ رہے ہیں، اور جس انداز کے فیصلوں کے اندر غلطیاں سامنے آ رہی ہیں،
وہ ظاہر کرتے ہیں کہ عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور جس قسم کا عمران خان نے رسپانس دیا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کا بھی ایک رد عمل تو بظاہر الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں لتاڑا جا رہا ہے، سیاسی طور پر ہمیں تنقید کی جا رہی ہے، ہماری کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، صاف پہ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں تو ہیں، اس کا ایک رد عمل تو الیکشن کمیشن میں آئے گا. اب بڑی گیم دلچسپ ہے کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل سے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکے گا، ایک سوال. اور اگر ریلیف نہیں ملتا تو کیا موجودہ سیٹ اپ کے ذریعے ہی عام انتخابات ہوں گے؟ اور اگر انتخابات ہوں گے تو پی ٹی آئی ان انتخابات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ اور اگر قبول نہیں کرتی تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ اور اگر قبول کرتی ہے تو پھر کیا انتخابی نتائج کو قبول کرے گی؟ یہ سوالات ہیں. اور کیا الیکشن کمشنر جو ہیں وہ دباؤ میں آ کے پی ٹی آئی کے خود سے استعفیٰ دے کر میدان چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ جتنی حیثیت ان کی متنازع ہو گئی ہے، ان کے لیے تو بہتر یہی تھا کہ وہ خود ریزائن کرتے اور کہتے کہ جناب نیا چیف الیکشن کمشنر لے آئیں، الیکشن کروا لیں، میں اس سارے گند میں پڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں جہاں میری نیک نیتی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. لیکن وہ بھی بزد ہیں، مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور مقابلہ بھی سیاسی بنیادوں پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس فیصلے کے اندر جو ممنوع فنڈنگ کا بہت سے ایسے نکات آئے ہیں سامنے جس سے لگتا یہ ہے کہ معاملہ قانونی سے زیادہ سیاسی نوعیت کا بن گیا ہے یا قانون سے زیادہ ذاتیات کا مسئلہ بن گیا ہے. اور یہ بھی بات عمران خان صاحب نے برملا کہہ دی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری جو ہے وہ بھی نیوٹرل کے کہنے پہ کی گئی تھی. ان کے بقول جو ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اور جب اتفاق نہیں ہوا تو نیوٹرل نے ان سے رابطہ کیا. یہ نام بھی راجہ صاحب کا انہوں نے دیا، اور جب میں نے اعتراض اٹھایا تو کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کو کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، لیکن وہ نیوٹرل نہیں رہے. اور یہ ڈسکا سے شروع ہونے والا معاملہ ممنوع فنڈنگ کے کیس کے درمیان اتنا کچھ ہوا ہے جس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف چارج شیٹ جو ہے پی ٹی آئی تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں یہ جو حکمران اتحاد کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا، نیب کا، عمران خان کا اور الیکشن کمیشن کا نیکسس ہے جس کے تحت عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا ہے، آج الیکشن کمیشن کی پشت پر ان کی حمایت میں حکمران اتحاد کھڑا ہے اور عمران خان اس کی مخالفت کر رہے ہیں. کل عمران خان ان کی حمایت کر رہے تھے، آج وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. یعنی کیسے چیزیں بدل جاتی ہیں آپ دیکھیے. اب یہی چیف الیکشن کمشنر جن پر الزام تھا کہ انہوں نے 2018 کے انتخابات کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں پی ٹی آئی کو کی جو گورنمنٹ آئی اس میں سپورٹ نہیں کیا، ان کے خلاف منفی کھیل کھیلا، آج حکمران اتحاد ان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ لڑائی آگے جائے گی، رکے گی نہیں، اور انتخابات سے پہلے اگر یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا تو پھر انتخابات کے حوالے سے بھی سیریس نوعیت کے سوالات جو اٹھیں گے، اس میں انتخابی حیثیت، ان کے نتائج کو بھی جب چیلنج کیا جائے گا تو ایک بار پھر یہ کھیل سامنے آ جائے گا کہ انتخابات متنازع تھے اور ہمیں جان بوجھ کر ہرایا گیا. جو پارٹی ہارے گی تو بہتر ہے ریاستی ادارے بھی مل بیٹھے، حکومت اور اپوزیشن بھی مل بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالے. اس طرح سے چیف الیکشن کمشنر ہو یا الیکشن کمیشن ہو یا ان کے صوبائی ارکان ہوں، اگر یہ سب متنازع بن گئے تو پھر شفاف الیکشن کا جو معاملہ ہے بہت دور چلا جائے گا. گیند بنیادی طور پہ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جا رہی ہے. دیکھنا ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کس حد تک انصاف کرے گی اور کس کے حق میں انصاف کرے گی اور کیسا انصاف کرے گی، اور وہ انصاف کس کس کے لیے قبول ہوگا اور کس کس کے لیے قبول نہیں ہوگا. آنے والے کچھ عرصے میں ہمیں یہ باتیں بھی پتہ چل جائیں گی.